بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا ومولانا وعلى شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على بقية الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الله أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد تكريما لحبيبه وتعليما لعباده قال الله الحكيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کا تعارف مختلف انداز سے کرایا۔ میں سمجھتا ہوں اتنی بڑی صفت جو اس آیہ مجیدہ میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور صفت نہیں ہو سکتی کہ جس میں آپ کے لیے اللہ نے یہ اعلان فرمایا کہ میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے۔ آپ کو رسول اور رسالت کا مشن جو بھیجا گیا ہے آپ کو تبلیغ کے لیے، تو یہ ہدف جو تھا کہ عالمین کے لیے رحمت آپ کے لیے یہ عنوان اور یہ وصف قرار دیا۔ اب وہ ہستی جو عالمین کے لیے رحمت ہے، خود یہی عنوان بتا رہا ہے کہ آپ اشرف کائنات ہیں، افضل کائنات ہیں۔ اب وہ ہستی جو افضل کائنات ہیں ان کا رشتہ ایک ایسی خاتون معظمہ طاہرہ بی بی سے ہو رہا ہے کہ جو دنیاوی لحاظ سے تمام خواتین میں افضل اور اشرف ہیں مالی اعتبار سے، اور ان کی بڑی شہرت ہے حسن و جمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، خدمت خلق کے اعتبار سے، غریب پروری کے حوالے سے بہت ساری اعلیٰ صفات کی وہ مالک ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ازل سے ہی یہ فیصلہ کر رکھا تھا کہ ایسی خاتون جو ہیں وہ مصطفیٰ حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا کی شریکہ حیات قرار پائیں گی۔ جیسا کہ ہم ان پروگراموں میں جو کہ مجالس بیاد سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، پچھلی مجلس میں ہم نے تفصیل سے بتایا کہ کس طرح یہ ازدواج کا سلسلہ جو ہے وہ طے پاتا ہے۔ اس میں دو تین باتیں جو ہیں بڑی نمایاں ہم نے بیان کی اور تاریخ میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتی تھی، اور اسی معرفت کی بنیاد پر آپ کی اعلیٰ صفات، اعلیٰ اخلاق کے حوالے سے آپ کی فریفتہ اور آپ سے محبت کا اظہار کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے خود پیشکش کی اور تجویز دی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی یہ دلیل ہے کہ آپ نے اپنا بڑا اپنے چچا حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کو قرار دیا، اور ہر کام جو ہے ان کے مشورے سے کیا، اور پھر جو ظاہری رسوم ہیں ان کو انجام دیا گیا کہ جس طرح رشتہ کے لیے باقاعدہ لڑکی والے کے گھر جایا جاتا ہے اور ان سے باقاعدہ رشتہ طلب کیا جاتا ہے، اسی طرح بنی ہاشم خاندان کے بزرگ جو ہیں وہ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بزرگوں کے پاس باقاعدہ آتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ آپ کے چچا جو ہے عامر بن اسد وہ موجود تھے، اگرچہ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے بابا جناب خویلد بھی موجود تھے، لیکن یہ روایت جو ہے وہ کمزور ہے، کیونکہ آپ جو ہے جنگ حجار سے پہلے وفات پا چکے تھے، پہلے ہم اس حوالے سے بیان کر چکے ہیں۔ بہرحال عامر بن اسد جو آپ کے چچا تھے، بزرگ تھے، اور ان کے سامنے جب تجویز پیش کی جاتی ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں کہ پہلے بھی بہت سارے بڑے بڑے افراد رشتے کے لیے آئے اور ہماری بیٹی نے قبول نہیں کیا، تو یہ رشتہ جو ہے اس کے لیے بھی خود وہی فیصلہ کر سکتی ہیں۔
چنانچہ پھر جس طرح خواتین جاتی ہیں لڑکی کے پاس اور لڑکے کے بڑی خواتین، تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی سیدہ طاہرہ صفیہ بی بی جو ہے وہ تشریف لے جاتی ہیں، ان کے ساتھ بنی ہاشم کی اور خواتین بھی ہوتی ہیں اور اپنے بیٹے کا تعارف کرواتی ہیں، اور اس طرح رضایت ملتی ہے۔ اس رضایت کے بعد باقاعدہ اہتمام ہوتا ہے، اور پھر جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، اس خطبہ نکاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی وحدانیت، اللہ کے ذکر سے بات شروع کی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کی شان کا تذکرہ کیا ہے اور ان کے نبی ہونے کو بیان کیا ہے۔ خود یہی خطبہ پڑھنا حضرت ابو طالب کے مومن ہونے کی دلیل ہے، اور پھر آپ کی نبوت اور رسالت کے اعلان سے پہلے آپ کے نبی ہونے کی خبر دینا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب آگاہ تھے کہ یہ میرا بیٹا خاتم النبیین اور ختم المرسلین ہے، اور اس میں آپ نے یہ واضح فرمایا کہ یہ وہ ہے کہ اس کی مثال اور نظیر پوری دنیا میں نہیں ہے، پوری خلائق میں، تمام مخلوقات میں افضل و اشرف ہیں۔ بہرحال یہ جب مراسم انجام پا جاتے ہیں تو اب جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے چچا زاد بھائی، اور بعد نے کہا کہ اپنے چچا سے کہا، اور ورقہ جو ہے بعد میں لکھا ہے کہ ورقہ جو تھے وہ چچا کے بیٹے بھی تھے، اور بعد میں لکھا ہے کہ ورقہ آپ کے چچا کا نام بھی تھا۔ بہرحال آپ اپنے نمائندہ بنا کے انہیں بھیجتی ہیں اور انہیں کافی سارے پیسے دیتی ہیں اور ہدایہ، تحائف اور اپنی کنیزیں، غلام، اور کہتی ہیں کہ یہ میری طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کریں اور کعبہ میں جا کر اس کا اعلان کریں، اور یہ خبر جو ہے پوری میرا پیغام جو ہے میرے حوالے سے جا کر سب لوگوں تک یہ خبر ملنی چاہیے۔ تو ورقہ بن نوفل جو ہیں کعبہ کے نزدیک آتے ہیں، زمزمہ اور زمزم اور حجر اسود کے درمیان مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ اعلان فرماتے ہیں، اے دنیا یا رب، یہ جان لو کہ جناب خدیجہ علیہ السلام آپ سب کو گواہ بنا رہی ہے اس بات کا کہ وہ خود اور اس کی ساری ثروت، اس کے غلام، اس کی کنیزیں، اس کے املاک، اس کے جانور اور مہریہ اور دیگر تحائف اور ہدایہ، یہ سب اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیے ہیں، اور انہی کے لیے بطور ہدیہ، یہ سب ان کے لیے ہدیہ ہے، اور جو اس ہدیے کو حضور پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کر لیا ہے، اور یہ سب خدیجہ سلام اللہ علیہ نے اس لیے کیا ہے کہ انہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت اور تعلق کا اظہار، اور یہ کہ وہ اس شان کے مالک ہیں کہ ان کے لیے یہ سب کچھ جو ہے معمولی ہے، اور میں خدیجہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے آپ سب کو یہ بتا رہا ہوں، اور آپ اس پر گواہ رہیں اور گواہی دیں۔ یہ ایک بہت بڑا اعلان تھا، اور اس کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ نے بہت سارے جانور، پیسے، لباس، عطر اور دیگر چیزیں یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر بھیجے، اور اس طرح حضرت ابو طالب نے اپنے مال سے بہت بڑا ولیمہ جو ہے ترتیب دیا، اور 3 دن تک لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، اور لوگ پورے مکہ کی پوری وادی جو ہے وہ اس وقت جشن کا سما تھا، اور سب جو ہیں آ رہے تھے، اور حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولیمے میں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے چچا اور آپ کے
کزن چچا زاد بھائی حضرت طالب، عقیل، جعفر، علی، سب بڑے خوش تھے، اور سب جو ہیں اس ولیمہ میں آنے والے مہمانوں کی پذیرائی کر رہے تھے، اور انہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان سے کھانا کھلا رہے تھے۔ اسی طرح جناب خدیجۃ الکبریٰ نے شہر طائف کے ہنرمندوں کو اور جو اپنے شادی کی تقریبات میں محلات کو اور گھروں کو سجاتے ہیں، تو ان کو بلایا، اور اس طرح آپ نے اپنے گھر کو عطر و عنبر اور مشک اور دیگر جو زینت کے اسباب سے ان سے سجایا، اور خواتین جو ہیں شب زفاف جو ہیں اکٹھی ہوئیں، اور بڑی عظمت اور جلالت کے ساتھ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی شان کے ساتھ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں لایا گیا، اور جناب صفیہ نے، آپ کی پھوپھی نے، اس بارے میں جب آپ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں تشریف لے جانے لگے، تو اس وقت آپ نے وہ اشعار پڑھے ہیں، اور یہ اشعار جو ہیں وہ جہاں پر جناب صفیہ کی معرفت اور ان کے مومنہ ہونے پر دلیل ہیں، وہاں جو ہے عظمت بھی اس سے جھلک رہی ہے کہ یہ کتنا عظیم جوڑا ہے جو اس کائنات میں تشکیل پایا ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ خوشی ہو، خوشیاں پوری آب و تاب کے ساتھ آن پہنچی ہیں، ہر طرف سے نحوست ختم اور دفع ہو گئی ہے، ہر طرف نور برس رہا ہے، ہر طرف روشنیاں چھلک رہی ہیں، ہر طرف خوشی اور سعادت جلوہ گر ہے، ہر طرف نور کی شعاعیں ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ کے وجود کی برکت ہے کہ زمین بطحا آج خوش و خرم ہے، اور زمین بطحا کی جتنی اچھائیاں ہیں وہ محمد مصطفیٰ کے دم سے ہیں۔ جب بھی احمد کا تقابل پوری کائنات سے آپ کرو گے تو آپ کو پوری کائنات پر میرا احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتر اور افضل نظر آئے گا۔ اے قبیلہ قریش، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی شان سب پر روشن اور آج آشکار ہو گئی ہے، اور انہی کے وجود سے خوش بختی ہے، اور ہمیشہ انہی کی برکت سے سعادت ہے، اور آج سعادت کا یہ پرندہ خدیجہ کے گھر پر آ کر بیٹھا ہے۔ ایسی خوش بختی جو خدیجہ جو کمالات کی مالک ہے، جو بڑی شان والی ہے، یہ سب اس کے نصیب ہوئی ہے۔ خدیجہ فضیلت کے دریا کے کنارے پر آ پہنچی ہے، اور یہ اس کے لیے بہت زیادہ اعزاز ہے کہ جو اسے نصیب ہوا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ خدیجہ کس قدر شکوہ اور باعظمت ہے، اس کا علم، اس کا اطمینان، اس کی پاکیزگی واضح اور روشن ہے، اور اسی لیے تو اسے یہ شرف ملا ہے کہ محمد جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ اسے شوہر ملا ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، اس کی مدح اور اس کی وصف جو ہے اس نہیں ہے کہ اس میں کوئی سیاہ نقطہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ ان پر درود بھیجو، صلوات پڑھو، صلو علیہ تسعدو، بڑی بات کہی، تم میرے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم صلوات پڑھو اور تسعدو، نیک بخت ہو جاؤ، واللہ عنکم قد صفحا، اور اللہ ان کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ اس سے بہتر حضرت اپنے ایمان کا کس طرح اظہار کرتی، اور کس طرح جو ہے اپنے اس بھتیجے کی شان جو ہے آپ بیان کر رہی ہیں، اور خاص
ساتھ ہی صلوات کا بھی فرما رہی ہیں۔ صلو علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ فرمایا نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو علیہ، دیکھیں بی بی صفیہ یہ شادی کے موقع پر فرما رہی ہیں صلو علیہ، گویا کہ ازل سے اس ذات پر صلوات پڑھی جا رہی ہے۔ تو بی بی صفیہ کا وہ جو لفظ ہے صلو علیہ، وہی یہ آیت صلوات میں بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صلوات پڑھتا ہے، اپنے حبیب پر صلوات بھیجتا ہے، اس کے فرشتے پڑھتے ہیں۔ تو اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو تو تم بھی صلوات پڑھو۔ تو یہاں بی بی جو ہے تمام قریش کو اور تمام جو شادی میں موجود ہیں سب سے کہہ رہی ہیں کہ صلو علیہ، اس پر صلوات پڑھو، کہ اس صلوات کا فائدہ تمہیں یہ ہو جائے گا کہ تم نیک بخت ہو جاؤ گے، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور نحوستیں تم سے دور ہو جائیں گی۔ اور پھر فرمایا کہ اے خدیجہ، آج رات آپ کو ایک ایسا اعزاز ملا ہے کہ عرب و عجم کے قبائل کسی کو یہ ایسا اعزاز نہیں ملا۔ آج تم ایسے مقام پر پہنچ گئی ہو کہ یہ محبت، یہ مقام تیرے لیے مبارک ہو، یہ عزت، یہ افتخار، یہ شرافت، یہ برکت تیرے لیے مبارک ہو۔ اس طرح جو ہے بی بی نے یہ گویا کہ ایک خوبصورت صحرا یا اشعار یا نعتیہ کلام یہ سارا جو ہے آپ نے پڑھا، اور اس طرح اس بابرکت پروگرام میں رونق بخشی، اور سب جو ہیں جو آپ کی خواتین تھی بڑی، وہ سب اس پر خوش تھیں، اور سب وہی صلو علی محمد کا ورد کر رہی تھیں، صلی علی محمد کا ورد کر رہی تھیں۔ گویا کہ یہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ آپ بھی اپنی شادیوں کو بابرکت بناتے ہو تو اس میں حضور پاک پر صلوات و سلام کا ورد کر کے اسے بابرکت بنایا کرو۔ یہ ازدواج کے بعد حضرت خدیجہ کے ساتھ یہ 10 ربیع الاول کو یہ مبارک دن ہے، اور اس جیسا کوئی مبارک دن جو ہے وہ نہیں ہے، اور یہ اس کے قیامت تک معنوی ثمرات جو ہیں وہ پوری کائنات کو ملتے رہیں گے کہ آپ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی اماں پاک ہیں، اور آپ سے 11 امام جو ہیں اس بابرکت شجر سے نمودار ہونے ہیں، اور جنہوں نے پورے عالم کو جو ہے ہدایت سے نوازنا ہے، اور اسلام کی تبلیغ و ترویج میں جن کا کردار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12واں امام مہدی جو ہیں وہ بھی آپ کی نسل سے قرار دیا ہے، جنہوں نے آ کر اس پوری دھرتی پر عدل الہی کا نفاذ کرنا ہے اور ظلم و جبر کا خاتمہ کرنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک ازدواج کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائے، اور آپ کی جو کنیز تھیں اماں پاک جناب سیدہ آمنہ کی طرف سے آپ کو وراثت میں ملی تھیں، آپ نے جناب ام ایمن کو آزاد کر دیا، اور اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت جو ہے مجھے عطا کی ہے۔ اور سورہ کوثر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی، حق تعالیٰ نے اس شکر بجا لانے پر آپ کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نور سے نوازا، وہ بی بی جس سے آپ کی نسل پاک جو ہے چلی ہے۔ قریش کی خواتین جو ہیں وہ اس پیوند اور اس رشتے سے جو یہ بڑی سعادت مندی کا وقت تھا، نیک بختی کا تھا، یہ آرزو کس کو نہیں ہوتی کہ وہ اس شان والی بنے، لیکن سب جو ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ پر رشک کرتی تھیں، اور انہیں آ کر مبارکیں دے رہی تھیں کہ آپ کو ایسا اعزاز ملا ہے، ایسا آپ کو شریک حیات ملا ہے جس کی مثل اور نظیر جو ہے پوری کائنات میں موجود نہیں ہے۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ نے اپنا گھر ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا، اور اسی گھر کو ہی آپ نے اپنا گھر بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا، بیش میں جاؤ، عطر بہشتی لو اور سرزمین مکہ پر اس عطر کو نچھاور کرو۔ چنانچہ مکہ کے تمام پہاڑوں پر آسمان سے عطر افشانی ہوئی، اور بہشت کی خوشبو جو ہے ہر جگہ پھیل گئی، اور اس جشن
عروسی کا عجیب ہی منظر تھا، اور پھر بی بی صفیہ سلام اللہ علیہ نے جو قصیدہ پڑھا تھا اس نے ایک اور رونق بخش دی، اور ہر گھر میں جب یہ خوشبو آ رہی تھی تو ہر شخص پوچھتا تھا یہ کیسی خوشبو ہے، ایسی خوشبو تو ہم نے پہلے کبھی دیکھی نہیں۔ تو اس وقت ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ آج مکہ کی سرزمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدیجہ سلام اللہ علیہ کا عقد ہوا ہے، اور ان کا یہ شب زفاف ہے، اور یہ خوشی کے لمحات ہیں، اور ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اور کیا خوشی کا دن ہو سکتا ہے۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا جو اندر کا احساس تھا اس کا کوئی بیان انسان نہیں کر سکتا، کہ وہ اپنے کو نیک بخت سمجھ رہی تھیں، اپنے کو کامل سمجھ رہی تھیں، کہ ان کی خوش بختی کا آفتاب جو ہے طلوع ہو چکا تھا، اور ان کی زندگی کے آسمان کا ستارہ بخت جو ہے وہ طلوع کر چکا تھا، اور وہ جو آرزو رکھتی تھی اس کی سب سے بڑی آرزو جو ہے وہ پوری تھی، اور ان کی آرزو کیا تھی کہ وہ حضور پاک کی ہمدم بنے، حضور پاک کے ہمراہی بنے، حضور پاک کے مشن میں ان کی ساتھی بنے، اور یہ سب جو ہے انہیں عطا ہو چکی تھی، اور اس سے زیادہ اور ان کے لیے کیا خوش بختی ہو سکتی ہے۔ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام البتہ حاسد بھی تھے، اور ان میں سب سے زیادہ حسد جو تھا وہ جو مکہ کے بڑے بڑے فرعون صفت تھے، بڑے بڑے مستبد اور جابر اور متکبر، ان میں ابو جہل سرغنہ تھا سب کا۔ تو ابو جہل نے جب یہ جملہ کہا کہ واہ سبحان اللہ ابو طالب، یہ کیسی بات ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنا حق مار خود دیں، حالانکہ مرد کو حق مار دینا ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے اس کو منہ توڑ جواب دیا، او کم عقل، او گھٹیا، او پست فطرت، تم کیا کہہ رہے ہو؟ جوان مرد اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو تو اسے لڑکی بھی دیتے ہیں اور اس کا مہر بھی خود ہدیہ کرتے ہیں، لیکن اگر تجھ جیسا کم ظرف اور تاریک سوچ والا، کم عقل اور بے ذائقہ ہو تو اسے کوئی اپنی لڑکی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور اسے الٹا ذلت و خارگی بھی اٹھانا پڑتی ہے۔ تو اس طرح منہ توڑ اس کا جواب دیا۔ یہ آپ کی جو شان ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بنائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان جو ہے وہ آپ کی نبوت اور رسالت سے پہلے لوگوں کو دکھائی، اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ میں فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالی اعتبار سے کمزور پایا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقیر تھے یا مفلس تھے، بات یہ ہے کہ جب مادی حوالے سے دیگر مالداروں کے ساتھ تقابل کیا جاتا تھا تو آپ مالی طور پر باقی لوگوں سے کمزور تھے، لیکن آپ کسی کے آگے دست حاجت دراز نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت ابو طالب کا ہر وقت دسترخوان جو ہے وہ بچھا رہتا تھا، اور تمام غریب اور بے نوا آ کر اسی دسترخوان سے کھاتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست سخاوت جو ہے ہمیشہ کھلا رہتا تھا، اور محروم طبقے جو ہے وہ آپ سے آ کر لیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو جناب خدیجہ جیسی کائنات کی سب سے زیادہ مالدار عورت، اور جو ہر شخص جو تھا وہ مکے کا اس کا مقروض بھی تھا، اور جو جن کا لقب ملکۃ التجار یعنی دنیا کے جو تاجر تھے ان سب کی سربراہ تھیں، چیئرمین تھیں، اور ملکۃ العرب، عرب کی بادشاہ شمار ہوتی تھیں، اور جن کا نام اور عنوان جو ہے وہ ہر سو مشہور تھا، یمن اور مصر اور حبشہ اور شام اور فارس، کہاں آپ کا نام جو ہے وہ مشہور نہیں تھا۔ تو ایسی خاتون اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مصطفیٰ کے لیے اس کا انتخاب کیا تھا، اور اس کو حضور پاک کی شریکہ حیات بننے سے پہلے اسے مادی اور دنیاوی حوالے سے ایک بڑی شہرت عطا کی تھی۔
اور اس کو بڑا مال دیا تھا، اس لیے وہ سارا مال جو ہے حضور پاک کے پاس آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک مادی حوالے سے دنیا کے امیر ترین شخص ہو گئے، کیونکہ بی بی پاک نے اپنا سارا مال کنیز و غلام سمیت اپنے تمام گھر مال متاع حضور پاک کو بطور ہدیہ کیا، کہ بطور ہدیہ دے دیا، اور کہا کہ یہ سب میرا مال جو ہے آپ کا مال ہے، اس کے خرچ کا اختیار بھی آپ کو ہے۔ تو یہ وہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو فرمایا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کم دست یعنی مالی طور پر کمزور پایا تو پھر آپ کو بے نیاز کر دیا، دولت مند کر دیا، یعنی جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مال و دولت سے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی یہ شہرت، یہ آپ کا حسن و جمال، یہ کمالی صفات، اور آپ کی جو ایک مدیریت تھی اور ایک معاشی اعتبار سے بہت بڑا ایک تجارت کا سسٹم آپ چلا رہی تھیں، اور اجتماعی اور معاشرے میں ایک بڑا مقام تھا، تو اس سب کے ہوتے ہوئے آپ پاک دامن اور عفیفہ و طاہرہ اور امانت دار تھی۔ آپ نے آپ کو ایک ایسی ہستی کے ساتھ وصل کیا کہ جن کی مثال پوری کائنات میں موجود نہیں تھی، اور یہ آپ کے عقل مند اور آپ کے یعنی موقع شناس اور یعنی ایسی شخصیت جو حقائق کا ادراک رکھتی ہیں اس پر دلالت کرتا ہے، اور یہ آپ کی علم اور معرفت کی جو ہے وہ نشانی ہے کہ انہوں نے جو انتخاب کیا وہ ایک عام خواتین والا ذہن اس کا نہیں تھا، بلکہ وہ معنوی اور روحانی طور پہ ایک بلند مقام پر فائز تھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ان کا پورا ایمان اور یقین تھا، اور وہی ایمان اور یقین جو ہے وہ سبب بنتا ہے کہ آپ عالمین کی رحمت جو ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو وصل کرتی ہیں۔ اس عظیم شادی اور خوشی کے جو مراحل ہیں اور اس سے جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ سب کو تو بیان نہیں کر سکتے، اس میں چند ایک چیزیں ہیں جن کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بنی ہاشم کا خاندان جو تھا مکہ میں بہت ہی باعظمت باوقار خاندان تھا۔ اس خاندان کے لیے یہ شادی جو تھی بہت زیادہ خوشی اور شادمانی کا سبب بنی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت رکھتے تھے، اور آپ کی یعنی حسن و جمال، آپ کی جوانی کی طراوت اور شادابی، اور آپ کی نورانیت کہ آپ جیسا یعنی خلقت میں، آپ کی چال ڈھال میں کوئی دوسرا جوان جو ہے وہ نہیں تھا، اور پھر آپ کی سوچ، آپ کی سمجھ، آپ کی عقل، آپ کی پیمان اور عہد کی وفاداری، آپ کی صفائے قلب، آپ کی امانت داری، درستکاری، آپ کا عقیدہ، اخلاص، آزادگی، عدالت خواہی، اور آپ کی اعلیٰ سیرت، آپ کا اعلیٰ اخلاق، اور آپ کی معنویت، یہ ساری بلندیاں اور یہ ساری خوبیاں وہ اپنے اس جوان میں دیکھ رہے تھے، لذا وہ چاہتے تھے کہ ان کا رشتہ ایک ایسی خاتون سے ہو جو ان کے ساتھ کچھ صفات میں ہم آہنگ ہو۔ تو اس وقت بھی دنیا میں ایسے تھا معاشرے میں کہ جب جوان جو تھے وہ اپنی جوانی کی اس بہار اور منزل پر پہنچتے تھے تو پھر ان کے لیے ان کے بزرگ جو ہیں رشتہ جو ہے اس کی تلاش میں جاتے تھے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خاندان بنی ہاشم کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز بن گیا کہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، جس کو وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ایک پاک دامن خاتون ہے، ایک با کمال خاتون ہے، ایک صاحب فکر اور حسین اور جمیل اللہ ہے، اور پرہیزگار ہے، پاک ہے، اور آزاد خاتون ہے، معنویت ہے اس میں، غیرت ہے اس میں، طہارت ہے اس میں، اس کا ظاہر خوب ہے، اس کا باطن خوب ہے، اس کی سیرت اچھی ہے،
ایک اعلیٰ مدیریت اس میں ہے، عالمہ ہے، اور معاشی طور پر بہت مستحکم ہے، خوش نام ہے، اور یہ ساری خوبیوں میں اوج پر پہنچی ہوئی ہے۔ لذا ان کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ ان کے فرزند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے باپ کے کا سایہ بھی ان کی ولادت سے پہلے ہی اٹھ گیا، اور پھر ماں بھی زیادہ دیر زندہ نہ رہی، تو جو لوگوں کے درمیان یتیم عبداللہ کے نام سے مشہور تھے، لیکن معنوی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، صفات و کمالات کے اعتبار سے ان کا کوئی مثل و مثیل نہیں تھا۔ جب ان کا رشتہ حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن خاتون طاہرہ بی بی سے قرار پاتا ہے، تو اس سے بڑھ کر بنی ہاشم کے لیے کوئی اور خوشی کا مقام نہیں تھا۔ یہ تو ایک طرف بنی ہاشم کی خوشی تھی۔ دوسری طرف جو عقل کے اندھے، دنیا پرست اور ظاہری نام و نمود والے، حسد کرنے والے، انہوں نے اپنی سبکی دیکھی، اپنی ناکامی، اور لذا کینہ بغض ان کے دلوں میں تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ شرف ان کے کسی بڑے مطلب مالدار جو تھے کہ ان کے کسی بیٹے کو ملتا، تو لذا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چاہتے تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خود پیغام بھیج دے کہ ان کے ساتھ یا ان کی بیٹیوں کے ساتھ ان کا رشتہ ہو، لیکن جب وہ سب اس سے مایوس ہوتے ہیں اور اس پر انہیں خوشی نہیں ہوئی۔ یعنی یہ وہ حاسد تھے جو اندر سے پلید اور نجس تھے، اور یہ پلیدی جو ہے وہ بعد میں بھی ظاہر کی انہوں نے۔ یعنی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت کا اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام لے کر اس قوم کے سامنے میں آئے ہدایت کا، اور انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی، تو وہ بغض جو ہے اس وقت بھی انہوں نے ظاہر کیا۔ یہ ایک دوسرا گروہ تھا جس کو اس شادی سے تکلیف پہنچی۔ ایک بنی ہاشم کا رد عمل اور عکس الامر تھا، ان کے گھروں میں خوشی کی انتہا نہیں تھی، سوائے ابو لہب جو تھے وہ ویسے ہی خبیث طبیعت کے تھے، اس کو اتنا زیادہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی، لیکن عمومی طور پر خاندان بنی ہاشم سوائے ابو لہب کے، ان کی خواتین ہوں، بچے ہوں، مرد ہوں، سب اس پر افتخار کرتے تھے، اور ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ اور ظاہر اسی خاندان بنی ہاشم نے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں بعد میں ساتھ بھی دیا، اور حضرت ابو طالب علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص نمائندہ تھے، اور جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مرحلے پر تائید اور حمایت بھی کی، حفاظت بھی کی، اور آپ کو تقویت بھی دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ دو حامی اور مددگار اپنے مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا دیے۔ ایک آپ کی شریک حیات جو ظاہری طور پر مالی استحکام اس کا تھا اور مالی پوزیشن اس کی بہت اچھی تھی، جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اور دوسرے جو ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام جو مکے کے معزز اور محترم اور باوقار اور اپنے خاندان کے سردار تھے، وہ آپ کا حامی اور ناصر آپ نے قرار دیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تاکہ جب میرا پیارا میرا پیغام لے کر مکے میں تبلیغ کا عمل شروع کرے تو ان کی سپورٹ کے لیے مالی سپورٹ بھی ہو، اور ایک ظاہری اور افرادی قوت بھی ہو، ظاہری طاقت بھی، کہ جو ان کا دفاع کرے اور ان کے پیغام پہنچانے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ہم سن و سال تھیں بی بی خدیجہ الکبریٰ کی نوجوان لڑکیاں، اور ظاہر ہے ہر لڑکی جب ایک سن کو پہنچتی ہے تو اس کی بھی حسرت اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس میں اس کی ایک اچھی جگہ شادی ہو جائے، تو اس کے وہاں بھی دو قسم کی تھیں، کچھ تو حسد سے مری جا رہی تھیں، اور کچھ جو ہیں بہت خوش تھیں، اور کچھ تو
یہ کہہ جا رہی تھیں واہ یہ کیا ہوا کہ مہریہ جو ہے وہ خود عورتیں دیں، لیکن ان کا جواب جو ہے ان سب کو مل رہا تھا کہ یہ ہر ایک کے لیے ایسا نہیں ہے، اگر حضرت محمد مصطفیٰ جیسا جوان ہوگا تو پھر ایسا ہی ہوگا کہ ان کے لیے پھر خود پیشکش بھی ہوگی اور خود لڑکیاں جو ہیں اپنا مہر جو ہے خود ادا کر رہی ہوں گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنا نظام ہے اس کا کہ اس نے کس طرح اپنے حبیب مصطفیٰ کے مقام کو بلند کیا۔ تفصیلات کے لیے مزید آپ بحار الانوار جلد 16 میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے جو مستقل کتابیں تحریر ہوئی ہیں ان کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم بی بی پاک کے کچھ مخفی گوشے جو عام طور پر بیان نہیں کیے جاتے وہ ہم آپ تک پہنچائیں۔ جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جو ہے وہ ایک عالمہ بی بی تھیں، آسمانی کتابوں کا بھی مطالعہ آپ کا تھا، اور آپ دین ابراہیمی پر تھیں، آپ شرک آپ سے دور تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی موقعیت عطا کی کہ آپ نے اپنی خاندانی نجابت کا بھی لحاظ رکھا، اور اپنے عمل اپنے کردار سے اپنا ایک مقام بنایا، اور ایک پاک دامن اور ایک عفیفہ خاتون کے عنوان سے مشہور ہوئیں۔ آپ انتہائی سخی خاتون تھیں، آپ کی سخاوت مشہور تھی، آپ ہمدرد تھیں غریبوں کی مسکینوں کی۔ آپ کا ایک لقب جو ہے ام المساکین تھا، یعنی بیچارے بے مال کمزور ان کی آپ اماں کہلاتی تھیں، یعنی وہ آپ کے دامن میں آ کر پناہ لیتے تھے، اور جتنے محروم طبقات تھے ان کی امیدوں کا مرکز آپ تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک حیات بننے سے پہلے بھی آپ کا گھر غریبوں اور بے نواؤں اور محتاجوں کے لیے ایک امید کی جگہ تھی، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا وصل ہو جاتا ہے تو یہ سلسلہ جو ہے پھر بھی اسی طرح جاری اور ساری رہتا ہے۔ آپ اس بات کو بار بار سوچا کرو کہ وہ بی بی جس کی تجارت کے قافلے میں 80,000 اونٹ چلتے تھے وہ کتنی بڑی مالدار خاتون ہوگی، اور پھر یہ بی بی جو اتنی بڑی مالدار تھیں 10 رمضان المبارک کو شیب ابی طالب سے جب فارغ ہوتے ہیں اور آپ کی شہادت میں کہوں گا ہوئی، تو وہ جو 3 سال جو معاشی بائیکاٹ تھا شیب ابی طالب میں، اقتصادی محاصرہ تھا، اور 100 گنا مہنگی اشیاء جو ہیں باہر سے منگوائی جا رہی تھی، اور پھر وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کا مال جو ہے دبا گئے اور انہوں نے مال واپس بھی نہیں دیا، اور پھر پتوں پر گزارا تھا، اور ایک ایسا پتا آپ نے کھا لیا کہ جس پتے کے زہر کے اثر سے جو ہے بی بی کی وفات ہوتی ہے۔ اور یہ 10 رمضان المبارک جو ہے یہ بہت ہی غم کا دن ہے، یہ دکھ کا دن ہے، اور اس دن جو ہے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا اپنی اماں کے جنازے کے ساتھ رو رہی تھیں، تو حضور پاک نے فرمایا زہرا بیٹا روئے نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اماں کے لیے جنت الفردوس میں ایک بہت بڑا محل مقرار دیا ہے جہاں انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ہر سکون اور حق ہر آرام جو ہے وہاں پر ہوگا۔ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی بیٹی زہرا سے کہا کہ اپنے بابا سے کہہ دیں کہ میری ایک خواہش ہے، اور میری خواہش یہ ہے کہ مجھے اپنی چادر میں کفن دیں، یعنی اس بی بی کی آخری خواہش یہ تھی کہ میں اگر دفن ہوں تو اپنے سرتاج کی چادر میں مجھے کفن دیا جائے۔ اور بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے جو احسانات ہیں اور جو آپ نے اسلام کے لیے خدمت کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ان کاموں پر سلام بھیج کر ایک قسم کا قبولیت کا اظہار ہے کہ اے میری کنیز تیرا یہ ہر عمل مجھے پسند ہے، اسی لیے تو بار بار جبرائیل آتے تھے اور آ کر بی بی کے خدمت میں اللہ کا سلام پہنچایا جاتا تھا، اور بی بی فرماتی تھی هو السلام
منہ السلام الیہ السلام، اور جبرائیل کے لیے بھی کہا جاتا تھا کہ اس کے لیے بھی سلام ہو۔ تو 10 رمضان المبارک آپ کی وفات کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے فضائل جاننے کی توفیق دے، ان کی جو خدمات ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان کو پڑھنے کی توفیق دے، اور پھر بی بی کی جو مظلومیت ہے اس سے واقف ہونے کی ہمیں توفیق دے کہ یہ بی بی کیسی مظلومہ بی بی ہیں۔ اور دیکھیں اسلام دو ہی خاندان ہیں، ایک بی بی خدیجہ کی اولاد ہے اور دوسرا حضرت ابو طالب کی اولاد ہے۔ انہی کی اولاد جو ہے اسلام پر فدا ہوئی ہے، اور انہی کی اولاد جو ہے اسلام انہی کی اولاد سے جو ہے پروان چڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی اولاد کا پیروکار بنائے اور ہمیں صحیح اسلام کی سمجھ دے اور اسلام پر چلنے کی توفیق دے، اور وہ وقت جلد آئے جب بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے اور ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے۔ اللہم عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من مخالفیہ ومعاندیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔